اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے. اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے. اسلام کو کوئی مرغی اٹھ لیا گھروں میں گھستا پھرتا ہے. جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے, کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا. جب ہم چاہتے ہی نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے, علماء موجود ہیں, بخاری شریف میں روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا, فرمایا لوگو تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں, رسولوں, نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا. اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل, اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا. 23 سال میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں. کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو. عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو, اس کا بھی تو پیٹ تھا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی, کسی کی گھر والی تھی. اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا. اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی. قدرت کی تقسیم تو دیکھو. فرعون کے پاس دولت ہے, قارون کے پاس دولت ہے, حامان کے پاس دولت ہے, شداد کے پاس دولت ہے, اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے, سارے جہان کا سردار ہے, اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا. پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے, اور ہم اس میں راضی نہیں. اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے, ایک دن میں. مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے, وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا, آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت, یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ, کہنے لگا ایک دفعہ اور کرتے کچھ بھی نہیں. اسی طرح ایک دفعہ اور کرتے کچھ بھی نہیں. کیا حال ہے, کس طرح کام بنے. بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے, کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے, کبھی اس پیر فقیر کے, دعا کر دینا دعا کر دینا. ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو, اور سارے کاموں کے لیے کہتے دعا کر دینا. یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے, ڈاکٹر سید صاحب بیٹھے, اچھا آدمی اللہ سلامت رکھے. جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا, بوتل پلائی, مٹر کھلائے, بوندیاں کھلائی. شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے. میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے, بوندی کے پیسے لے لے, میں تو دعا نہیں کرتا. لوگ بیمار ہوں, بیڑا گھڑت ہو تو اس کی دکان چلے, میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے, پیسے لے لو, کیا بات اس میں. دعا کا تماشا بن گیا. وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعے والے دن اکثر. ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی. اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے, میں نے کہا یار بیمار تھی, کہ نہیں جی. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہ جی VCR دیکھ رہی تھی, دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ, اور دادی کا عرس بھرنا. اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی. ایک بات اور بھی تو سوچو, جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ دعائیں ہو رہی ہیں. کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے, دعا کر دینا, خدا کی قسم مر گیا ہوں, لٹ گیا ہوں, قرض دار ہو گیا ہوں, ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا, بھائی کہے کہ دعا کروں, بس جی یہی دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے. اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے. او
और इस औलाद को कोठियां बना के दो, बंगले बना के दो, और इनको तरह तरह की सहूलतें दो। तू बीमार पड़ गया तो तेरे मरने की दुआएं मांगते फिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ऐसा घर था कि खड़े होकर यूं खजूर की छत को हाथ लगा लेते, अच्छी तरह का झोपड़ा भी नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा खातून जन्नत के मकान पे तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज आई, तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंक दी, तशरीफ ले आए। बेटी आज क्या बात थी, कैसी आवाज लगाई, चादर पहले क्यों तलब की? रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा इतनी गुर्बत है, इतनी तंगी है, इतनी नादारी है, इतना कपड़ा नहीं जो सारा बदन छुपा सकूं। बाप की मौजूदगी में खड़ी होकर नीयत बांधी, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी। पूछ लिया, बेटी क्या बात है? अर्ज करने लगी, अब्बा आज तेरी बेटी का 4 दिन का फाका है। दरियाए करम जोश में आ गया, दुआ फरमा दी। यूं फरमाया, बेटी जरा मुसल्ला तो उठा के देखो। ऐसे ही घबरा गई खाम का। मुसल्ला उठा के देखा, मुसल्ले के नीचे की सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। और यूं फरमाया, जितना चाहो उठा लो, लेकिन कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। तुम होते या मैं ही होता, इतनी बड़ी गठड़ी बांधते, कयामत तक खत्म ना हो। हाँ, लेकिन जब अब्बा की जुबान से ये लफ्ज़ क़यामत सुना और हिसाब की बात सुनी, मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं, फातिमा ज़हरा ने 4 दिन के फाके वाली ने थूक दिया सोने में और मुसल्ला डाल दिया। अब्बा फाके मंजूर है, क़यामत का हिसाब मंजूर नहीं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम उन लोगों की जिंदगी का? कैसे मालूम हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? इतना सब्र, इतना जबर। आखिरी वक्त है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत अली को बुलाया और बुला के फरमाया, मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों, क्या वजह है? फरमाने लगी, जिंदगी में किसी गैर महरम की मुझ पे नजर नहीं पड़ी। मेरा दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। जब इतना पर्दा था, इतनी गैरत थी, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद 6 महीने जिंदा रही, न रज के खाया, न कभी किसी ने हस्ती देखी, रोया करती थी हर वक्त, ऐ अनस वो हाथ दिखा जिस हाथ से तुमने मेरे अब्बा के कब्र पे मिट्टी डाली है। क्या आज बन सकता है? न सुन्नत का तरीका है, कोई चीज ही नहीं रही, सारी चीजें हमने खुद उड़ा दी। सारी चीजों में अंग्रेज का मामला पसंद है। अब हमने मर्दों में बात कहने कम कर दिया, हम औरतों में बात कहने लग गए। मैंने एक जगह बात कह दिया लाहौर में कि ये मर्द जो नमाज नहीं पढ़ते इसका गुनाह तुम्हें होगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा इसलिए पहले जमाने में औरत मर्द की ताबेदारी थी, अब हम गरीब हैं, कमजोर हैं, हम तुम्हारे ताबेदार हैं। मैंने कहा शर्त तजर्बा करके देख लो, जिसका घरवाला बेनमाज हो, नमाज ना पढ़ता हो, 3 दिन अकड़ के दिखा दे, इंशाल्लाह चौथे दिन अगर अगली सब का नमाजी ना बन जाए तो मुझे कहना। जब भी कोई बात करे ना तुम कह दो बस कर, बदबख्त है, बेनमाजी है, बदतमीज है, पढ़े जा। यूं ही जरा नखरा करके दिखा दे कौन सा तुझे घर से निकलना पड़ रहा है। उस साल के दूसरे साल में उस मौके पे जब गया तो एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरी तमन्ना थी कि दाढ़ी वाला मर्द हो मेरा, लेकिन माँ बाप ने शादी की, वो दाढ़ी मुंडा था। यूं का एक दिन दाढ़ी मुंह सफा करा के ताजा बिल्कुल इस तरह का मुंह बना के आया जैसे बसाखी बताऊ होता है। कहने लगी मुझे शरारत सूझी। मैंने क्या किया, आराम से बैठा था, उसके सर पे दुपट्टा डाल दिया और सामने शीशा कर दिया कि देख ले तेरे मुंह में मेरे मुंह में कोई फर्क है। कहने लगी दाढ़ी रख ली।
یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے. ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے گیا یار داڑھی چبا. صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے. اندازہ لگاؤ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی. اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے. خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا. تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا. تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے. اللہ اللہ اللہ، ہے کافر اور اس کے خواب کو پہچان گیا. آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی. پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں یوں واقعہ ہوا تھا. تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا. ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں. ایک ایک ایسا بکریاں بھیڑوں کا کام کرتا چلاتا ہے. یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو. لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا. انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا. نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا. معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا. ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں، اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا. آج ہمیں کیسا معلوم ہو. اور ایک ایک صحابی سیدنا خالد بن ولید سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے. 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے. کتنے؟ 125. اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی. ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسلخانے میں گھس جائے گا. 125 جنگ لڑنے والا فاتح جنرل سیف اللہ. کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو 2-4 آدمی کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے. بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے. تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم ابلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے
اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے. ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے. یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی. اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا. 7 چکر پورے لگ چکے تھے. خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے. ذرا برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی. نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا. تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی. تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا. کام بن گیا پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا. اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں. ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی. آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں. خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا. اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے. 4000 عربی کے مدرسے تھے. سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام. اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ مولوی کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں. آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت، اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا، اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹے کی جیل میں بھیجے گئے جزیرہ انڈمان میں، تو سمندری جہاز سے اترے اور ایک انگریز آگے آگے چلا کہ آپ لوگوں کو رستہ معلوم نہیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. حضرت شیخ الہند نے فرمایا اس بدبخت کو بلاؤ، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم انگریز کے پیچھے چلیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں، تو فرمایا کہ ہمیں پیچھے ہو کر یوں بتاتے رہو کہ دائیں چلو بائیں چلو، انگریز آگے چلے گا تو میں نہیں چلوں گا. اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں، یا اللہ صبح کو انگریز نہیں بنا دے ہمیں. چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے، وہ ایک یہاں کو بھی بناتی ہے نا جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے. خالہ دیکھو خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق کر دی ماں نے بھی، دادی نے بھی مڈی پڑھائی ہے. ہر آدمی کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں. ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ. تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگا جی آج ٹکٹ نہیں ملتا. میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے. چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا. وہ میں لائن میں لگ گیا. چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو،
उसने और पैसे मांगे होंगे बाबू ने, तो उसने जेब से यहां से निकालने थे, यहां से निकालने थे, मैं मिला हुआ खड़ा था ना, यूं बाबू को उड़ा हुआ और पीछे से पैसे निकाल। मैंने कहा यार यहां खिस्से लगते देखे, यहां लगते देखे, ये सोशलिज्म के दफ्तर में कहा जाके खिस्सा लगाया। ये अंग्रेजी खान लड़के होते ने। अब सर्दी के मौसम में देखना, असर के बाद पार्कों में, ग्राउंडों में यहां डाल लेंगे पीछे चलगोजे या छोले, और यूं निकाल। देखने वाले को फिक्राहट आती है, भाई ये बदबख्त कहां से निकालता है। कोशिश है हर आदमी की अंग्रेज बन जाए। इस साल से पिछले साल में लंदन में था, वहां एडमरा यूनिवर्सिटी है, मुझे भी वहां बयान के लिए ले गए। एक प्रोफेसर बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा था, मुझे कहने लगा पाकिस्तान से आए। मैंने कहा, उन्होंने कहा मौलाना अहमद अली, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती महमूद, इनको जानते हैं? मैंने कहा अच्छी तरह जानता हूं। कसम खुदा की वो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब से कहने लगा कि ये बताओ ये वाकई आदमी थे, इंसान थे ये? मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने लंदन एकेडमी से इनकी फाइल लेके पढ़ी है, मलका विक्टोरिया की लिखी हुई और लॉर्ड माउंटबेटन की लिखी हुई। मेरा यह ख्याल है कि ये आदमी नहीं थे, यह वो पहाड़ थे जिनकी चोटी को सर नहीं कर सका। तुम्हें क्या मालूम कि इन हजरात ने कितनी कुर्बानी दी और बगैर किसी इनाम के, बगैर किसी सिले के, अल्लाह के नाम पर एक नहीं लाखों ने सर कटा दिए। सर पर कब सर बुलंद, सर पर कब सर बुलंद। मौलाना आजाद मरहूम, अबुल कलाम आजाद मरहूम को टेलीग्राम मिला कलकत्ते से। घरवाली ने टेलीग्राम दिया, मैं बीमार हूं, मेरा आखिरी वक्त है, मेरा मुंह देख जाओ, अपना मुंह दिखा जाओ, बड़ा इश्तियाक है, बड़ी तमन्ना है, आखिरी वक्त है, मिल जाओ। मौलाना ने जवाबी टेलीग्राम दे दिया, अल्लाह वाली अगर तेरा वक्त आ गया, दुरूद शरीफ पढ़ती हुई चली जा, कलमा पढ़ती हुई रुखसत हो जा, कुरान की तिलावत करती हुई चली जा। तुझसे मिलने के लिए मैं अंग्रेज जैसे जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। तू अल्लाह अल्लाह करती हुई चली जा, इस्तिग़फ़ार करती हुई रुखसत हो जा, इंशाअल्लाह कल मेरी तेरी हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई तेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। जेल में रहते रहते 11 जनाजे घर से उठे। इत्तला दी गई मां का मुंह देख लो, जनाजे को कंधा दे लो। मौलाना ने जवाब यही दिया, मेरी मां की अल्लाह मगफिरत फरमाए, दर्जे बुलंद फरमाए। मां के जनाजे को कंधा देने के लिए अंग्रेज कमीने से मैं जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। यूं ही नहीं, दौड़ दौड़ की बात है। मैं उस जवान का तज़किरा कर रहा हूं जिसने रोजा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों की छांव में बैठकर 18 बरस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई। 70,000 शागिर्द अरब में, 70,000। खुद लिखते नक्शे हयात में कि इतना खटन वक्त था मदीने पाक में रहने के वक्त कि एक चिटाक मसूर की दाल का पानी उबालकर घर के 11 आदमी पी के सो जाया करते थे और कभी कभी बीवी बच्चे भूख से तड़प उठते। मैं मदीने की गलियों में शाम को निकल जाता, अहले मदीना के सब्जियों तरकारियों के फेंके हुए मदीने की गलियों से छिलके उठा लाता। शाम को पानी में धोकर बीवी बच्चे भी मैं भी उन छिलकों को चबा जाते, पानी पीकर रियाजुल जन्नत में खड़े होकर सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। फतवा दे दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। कौन ऐसे फतवे देगा आजकल? वो पिछले दिनों एक मौलवी साहब से किसी ने पूछ लिया कि जी औरत की हुकूमत जायज है? देख उस तरह बन जा मौलवी को, ना हां कही ना कही। आप औरत से पैदा नहीं हुए,
میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا ہم نے. ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتوا دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے. اس نے کہا 100 روپے لگیں گے. انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتوا دے قرآن میں سے. انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا. اس نے 100 روپے لا کے دے دیے. اس نے فتوا دے دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کا. سارا مال ماں کا ہے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا ہے. انہوں نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو فرمایا میں نے فتوا دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا. تم ہوتے یہ میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں. اور جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. سو چکر کاٹ جاتا. یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے. حیات بسروری کا تبدیل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دل لائی دکھ اور چل دلے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاؤں تے گدڑاں نو قد پنجرے بال تے شیر ہوندے. کوئی مولوی کہتے نہیں اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس. وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں. ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے. سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں یہ دیں گے، رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کہتا دین لئی دکھا چل دینے جڑے قومی چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو قد پنجرے بال تے شیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے چلال نے پھیر ہوندے. اللہ اللہ. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتوا دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتوا دیتا ہوں اور یہی فتوا دیتا رہوں گا. مدنی قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کے جوتے میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو. دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے. آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتوا، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟
کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر پر کب سر بلند. فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. ابھی کفن تو یہاں بھی مل جاتا، ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا، انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرنٹنڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو، انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے. آخری انگریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کہیں تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پیلا رنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبارہ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے. جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں، آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسے شادی کی خوشی ہوتی ہے. اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ مر مٹنے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، میرے نام پہ سر کٹانے والوں، میرے نزدیک تم اتنے اونچے ہیں، پوری کائنات کو میں حکم دیتا ہوں تمہیں اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں. مولانا جعفر تھنیسری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میری راجپوت برادری کا جوان ہے، ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا، ذمہ دار ہے بڑا. مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا. اللہ اللہ، انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا. آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی. پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے. اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں
دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا. خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے. راجپوت برادری کا جمان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے. ہاں مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا. میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا. مولانا حبیب اللہ، مولانا عبداللہ، ہزاروں، مولانا محمد علی جلندری، ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. اتنا بڑا ولی. خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈبلیاں کی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے. نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پکانے کا انتظام. خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کاٹتا، یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے. ایک دن میں نے کہا جی یار پکا تو دیا کر. کہنے لگا چل بھائی تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا، وہ کچا آٹا ہی پھانکا. 7 برس گزر گئے. قسم پروردگار کی حضرت پوری فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے جو نیند نہیں آنے دیتے تھے. 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا.